like you. Be strong. دنیا میں ہونے والی چند عجیب و غریب واقعات، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفصیل پر جائیں، ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں جو کہانیاں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کس حد تک میری بات کو سمجھیں گے اور اس پر یقین کریں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو میں بتانے جانے والا ہوں وہ بالکل سچ پر مبنی کہانیاں ہیں، جنہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور اب بھی ان دو لوگوں کو دیکھتا ہوں جب بھی میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو ان پر نظر پڑتی ہے۔ ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوستو، میں نے بابا جی سے پہلی عورت کی کہانی پوچھی تو انہوں نے کچھ یوں بتانا شروع کیا، بابا جی کی زبانی۔ آج سے 25 سال پہلے محمد کفیل ایک خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے کر آیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ پڑھی لکھی بھی تھی، بڑوں کا احترام کرنے والی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کا نام شمع ہے۔ گھر میں آتے ہی اس نے سارے گھر کو سنبھالیا۔ کفیل دن بھر ضرورت کام کرتا تھا اور رات کو گھر واپس آتا تھا۔ شادی کی 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، وہ دونوں اپنے بچے کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ ایک دن شمع کو اپنی ماں کی یاد ستانے لگی تو اس نے اس کا ذکر شوہر سے کیا تو شوہر نے بلا چورا کے مان لیا اور کہا 2 دن بعد وہ اسے ماں کے گھر لے کر جائے گا۔ شمع کفیل کے ساتھ 2 دن بعد اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی ماں کے گھر کے پاس ایک پیپل کا بڑا پیڑ تھا، جس کے نیچے جانے سے ان کی ماں اسے ہمیشہ روکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس پر اثرات ہیں۔ شمع اپنی ماں کی گھر تھوڑے دن رکنا چاہتی تھی، اس لیے کفیل اسے چھوڑ کر گاؤں واپس آ گیا۔ ایک دن بہت گرمی پڑی، وہ گرمیوں کے دن تھے۔ شمع کی ماں چارہ لینے کے لیے کھیتوں میں گئی ہوئی تھی۔ چھوٹا بچہ گرمی سے نڈھال ہو کر رونے لگا۔ شمع اس کو چپ کرانے کی ہر کوشش ناکام رہی تو اس کا دھیان پیپل کے درخت پر پڑ گیا۔ ماں تھی، ہر چیز کو بھول کر اس نے چارپائی درخت کے نیچے بچھا دی اور بچے کو لے کر وہاں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بچہ سو گیا تو وہ بھی اس کے پاس لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اس کی ماں نے اسے آ کر اٹھایا۔ شمع اٹھ، یہ تو نے کیا کر دیا؟ بچے کے ساتھ پیپل کے نیچے سو رہی ہے، میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا تھا۔ او ہو اماں، کیا بات کا پتنگڑ بنا رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ شمع کی ماں دونوں کو لے کر گھر کے اندر آ گئی اور شام کو بھی نظر بھی اتار دی، جس سے اس کی ماں کو یہ احساس ہوا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ خیر دونوں رات کو سو گئیں۔ رات کے 12 بجے شمع کی اماں کسی کی چیخوں کی آواز سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شمع بچے کو گود میں لی چیخ رہی ہے اور اس کے بال بھی کھلی ہوئی ہیں۔ اس کی ماں نے اس کے پاس جا کر دیکھا، بچے کو لیا تو بچہ مر چکا تھا۔ بچے کے گلے پر ہاتھوں کے نشان تھے، جسے کسی نے گلے دبا کر مار دیا ہو۔ اس کی ماں کو سمجھ آ گئی کہ وہ ہو گیا جس کا اسے ڈر تھا۔ شمع کا شوہر محمد کفیل جب یہ خبر سن کر وہاں گیا تو بچے کو دفنا دیا گیا، کہہ کر کہ وہ بیمار تھا۔ اس کے بعد شمع کو لے کر گھر آ گیا۔ اب شمع کو اکثر دورے پڑنے لگے تھے اور انہیں دوروں کے دوران اس نے بچی کی موت کا بھی کفیل کو بتا دیا، لیکن کفیل اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر چپ رہا۔ سارے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ پاگل پن کے دورے ہیں۔ اللہ نے شمع کو 2 بیٹی دی جو بالکل ٹھیک تھی۔ پھر ایک بیٹا ہوا جسے وہ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تو بچہ راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ بچے کا صدمہ تھا، پھر یہ سمجھا گیا کہ اس بچے کو شمع نے ہی مارا ہے، لیکن یہ سب تو کوئی اور ہی کر رہا تھا۔ لیکن لوگ شمع کے پاگل پن کو اس کا قصوروار سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس کی بیٹی 5 سال کی ہو کر فوت ہو گئی۔ اس کی موت کی وجہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلی۔ بیٹی کی موت کے بعد شمع گاؤں
گاؤں میں روتی پھرتی تھی، بکھری ہوئی بالوں کے ساتھ۔ وہ آتے جاتے لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ میں نے ہی اپنے بچوں کو مارا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ کفیل نے شمع کی حالت دیکھی تو کنٹرول سے باہر تھی۔ پھر محلے والوں سے مشورہ کر کے شمع کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا۔ 6 ماہ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے سر کے بال مونڈ دی گئے تھے۔ وہ اب نارمل تھی۔ وہ ماہ تقریباً ٹھیک رہی۔ سب نے کہا کہ اب شمع ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد اسے وہی دورے پڑنے لگے۔ اب تو وہ سگریٹ بھی پینے لگی تھی۔ کفیل نے ایک بار پھر اسے پاگل خانے بھیجا۔ پھر 6 ماہ بعد واپس آئی تو اس بار 3-4 ماہ ٹھیک گزر جانے کے بعد دوبارہ اس کو دورہ پڑا۔ اب کے 12 وہ کفیل کی پیچھے پھرتی تھی۔ وہ جہاں کام کرنا جاتا تھا وہاں وہ اس کے پیچھے چلی جاتی، مطلب مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ بیٹوں سے بھی یہی کہتی، لیکن وہ دہاڑی دار بندے تھے، دن بھر انہیں کام کرنا پڑتا، پھر رات کو کچھ کھانے کے لیے گھر لے کر آتے اور دن میں شمع کو پھر گھر میں بند کر جاتے، جس سے وہ سارا دن گھر میں شور مچاتی رہتی اور یہ کہتی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لوگ بھی زیادہ دھیان نہ دیتے کیونکہ سب اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس دفعہ شمع کی حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے کفیل نے ایک بار پھر اسے پاگل خانے میں داخل کروایا، جس میں اس کی مدد گاؤں والوں نے بھی کی، کیونکہ کفیل کے پاس اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یہ خرچ اٹھا پاتا۔ پھر شمع 1 سال پاگل خانے میں رہی، لیکن کفیل اور اس کی بیٹی اسے لے کر نہیں آئے۔ ایک دن پاگل خانے سے کال آئی تو وہ گیا کہ شمع کو ساتھ لے آیا۔ پاگل خانے والوں نے بھی اب شمع کو داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کا علاج ہر طرح سے کر چکے ہیں، لیکن یہ کسی بھی طرح نارمل نہیں ہو رہی، اور یہاں پر بھی موجود دوسری عورتوں اور سٹاف پر حملہ ہے، جس سے وہ لوگ زخمی ہوئی۔ پھر شمع نے گاؤں میں بھی لوگوں پر پتھر برسانے شروع کر دیے تھے۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا وہ اس پر پتھر پھینکنا شروع کر دیتی۔ کفیل اسے گھر میں بند کر دیتا، لیکن اس میں کبھی اتنی طاقت آ جاتی کہ کفیل بھی اس کے آگے کچھ نہ کر پاتا۔ بس وہ سارا دن کفیل سے پیسے مانگ کر سگریٹ پیتی رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ کچھ پیتی تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے بالکل چھپ سادھ لی۔ اب اس میں طاقت نہیں رہی، اس کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا جیسے کوئی کالا کپڑا ہو۔ دانت سگریٹ پینے کی وجہ سے کالے ہو گئے اور سارا دن گلی میں لیٹی رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن ایک اللہ والے بزرگ گاؤں میں آئے، سبز چوغا پہنی ہوئی تھی، اور جب اس گلی سے گزرے تو دیکھا کہ ایک جگہ شمع لیٹی تھی، تو انہوں نے وہاں پر موجود دکان والے سے اس کے بارے میں پوچھا، تو دکاندار نے ساری کہانی ان بزرگ کو بتائی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس بچی کی زندگی تباہ کر ڈالی لوگوں کی ناسمجھی نے، جو یہ کہتے ہیں کہ جن بھوت چڑیلیں نہیں ہوتی۔ یہ کوئی پاگل نہیں، بلکہ اس پر ایک چڑیل کا سایہ ہے جس نے اس کی بچیوں کو مارا اور اس کی یہ حالت بنا دی، اور جب تم لوگ اسے پاگل سمجھ کر اسے پاگل خانے میں ڈالتے رہے، لیکن افسوس کہ اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چڑیل اس کے اندر اپنا گھر بنا چکی ہے۔ وہ اسے تب چھوڑے گی جب یہ اس دنیا فانی سے چلی جائے گی۔ وہ دکان والا کفیل کو بھی بلا لایا تھا، جس نے بابا جی سے کہا کوئی راستہ تو بتائیں، تو بابا جی نے ایک تعویذ بنا کر دیا۔ کفیل کو یہ کہ تعویذ شمع کو سوتی ہوئی پہنانا تھا۔ وہ جب اسے تعویذ پہنانے لگا تو اس کے پاس اس کا بیٹا چائے بنا رہا تھا۔ چولہے میں لکڑی جلا کر شمع نے اسے زور سے دھکا دیا تو اچانک تعویذ آگ میں گر گیا۔ پھر کوئی بھی شمع کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اس کی ماں نے یہ سب کچھ سب لوگوں سے چھپایا، کیونکہ وہ سب کچھ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے اپنی ساری زندگی تباہ کر لی۔ شمع جو سنہرا خواب لے کر بیاہ کر آئی تھی، مگر کوئی سکھ نہ دیکھ سکی۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اب ہر وقت شمع گلی میں لیٹی رہتی ہے، نہ گھر جاتی ہے اور نہ کچھ کھاتی پیتی اور نہ ہی اب کسی کو کچھ کہتی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ زبان حلق کو نکارا خدا سمجھو اور بڑوں کی باتوں کو گرہ میں باندھ دیا کرو، کیونکہ بڑے زمانہ شناس ہوتے ہیں۔ کاش کہ شمع اپنی ماں کی بات مان لیتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے اس بات پر یقین کرتا ہوں اور اس واقعے کے بارے میں تصدیق بہت سارے لوگوں سے کر چکا ہوں۔
یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنی بہن بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بہن تھی۔ میں نے اپنے بچپن سے ہی اسے ایسے ہی دیکھا، تھوڑی سی باولی کالی رنگت اور چھوٹی سی قد کی، اور ہاتھ پاؤں ایسی سوکھی ہوئی جیسے کہ لکڑی پر سوکھی کال چڑھا دی گئی ہو۔ ہم بچپن میں کھیلتے تو وہ اکثر دکان پر جاتی ہمیں نظر آتی۔ ایک بار اپنی گڑیا کو لے کر اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی تو ہم اسے کہتے، سعدیہ ہمارے ساتھ کھیلو گی؟ تو ہر بات پر ایک ہی جواب دیتی تھی، گھر سے باہر نکلوں گی تو اماں مارے گی، وہ گھر کا دھیان رکھنے کا کہہ کر گئی ہے۔ کچھ بچے جان بوجھ کر اس کا مذاق اڑاتے تو وہ پتھر لے کر ان کے پیچھے بھاگتی۔ وہ کھاتی نہیں بلکہ سارا دن چائے پیتی گزار جاتا، اور دودھ کے لیے کوئی 20 مرتبہ دکان پر آتی۔ لوگ پوچھتی کہ سعدیہ اتنی چائے کیوں پیتی ہو؟ تو جواب دیتی، پہلی بار تو پی رہی ہوں۔ یہ تو ہو گیا سعدیہ کا تعارف۔ سعدیہ کوئی پیدائشی باولی نہیں تھی، بلکہ پیاری سی گوری رنگت، اسی جیسی خوبصورت کوئی اور لڑکی کے محلے میں نہیں تھی۔ دوستو، اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دن ایک ریچھ والا گاؤں میں آیا، اور پھر گاؤں سے ہوتا ہوا ہمارے محلے میں بھی آیا۔ سارے بچوں کے ساتھ سعدیہ بھی ریچھ کے کرتب دیکھنے کے لیے گھر سے آٹا لے کر آئی اور بچوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ریچھ کی نظریں سعدیہ پر جم گئی۔ کسی صورت اس کی نظریں سعدیہ پر سے نہیں ہٹ رہتی تھی، بلکہ وہ ایک ٹک سعدیہ کو ہی دیکھتے جا رہا تھا، اور پھر سعدیہ کے قریب جانے لگا تو اس کے مالک نے اسے اپنی طرف کھینچا، لیکن وہ رسی چھڑا کر سعدیہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بچی تھی، خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تب ریچھ نے نہ آؤ دیکھا نہ تھاؤ، اس چھوٹی معصوم بچی کے ہاتھ پاؤں چاٹنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد سعدیہ بے ہوش ہو کر اپنی گھر پر گر پڑی تو ریچھ کے مالک نے اسے بڑی مشکل سے کھینچ کر باندھ دیا۔ وہاں پر موجود سارے بچے چیختے چلاتے اپنے اپنے گھروں تک بھاگ گئے تو ریچھ والا بھی ریچھ کو لے کر چلا گیا۔ پھر سعدیہ کی حالت بگڑنے لگی، سعدیہ کا رنگ کالا ہونے لگا، ہاتھ پاؤں ایسے سوکھنے لگے تھے جیسے کوئی اس سے خون نچوڑ رہا ہو۔ دماغی حالت بھی اس حادثے کی وجہ سے خراب ہو گئی، بلکہ ایسے جیسے کوئی چھوٹا بچہ 7-8 سال کا ہو۔ پھر 3 دن بعد ایک زبردست دورہ پڑا، جس کی وجہ سے وہ 3 دن تک بے ہوش رہی، ہوش نہیں آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی بوڑھی ماں روتی رہی۔ سعدیہ جو کہ اب 30 سال کی ہو گئی ہے، لیکن آج بھی وہ 7-8 سال کی بچی لگتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سعدیہ کو دیکھا ہے، میں اکثر اس کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ایسا کیوں ہوا کسی کو معلوم نہیں۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر افسردہ ہوتا ہے، ہم سمیت ہر کوئی یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی جان اس اذیت سے چھوٹ جائے۔ دوستو، آج کی خوفناک ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔